یہ دین کی خدمت نہیں کرتے، ان کو عالم کہاں سے کہیں گے؟ انہوں نے دین کی کون سی خدمت کی ہے؟ خانموں میں ایک یہاں پہ ایک زیارت ہے، حضرت شیخ علی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سرہند کے رہنے والے ہیں، یہ کشمیر کیوں آئے؟ ہاں فلاں مکتبہ فکر کا بندہ نہیں آ سکتا، حضرت شیخ العالم علیہ رحمہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، انہوں نے قرآن کی خدمت کی، یہ دین کی خدمت ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ عالموں کا جو درجہ ہے ہمارے معاشرے میں وہ کس حد تک ہے، اور جو عالموں کا کام ہے معاشرے کے لیے وہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ عالم جاننے والا، علم رکھنے والا، کہ اور جو ایک ہم کہیں گے کہ کسی نے گریجویشن کر لی، پھر اس کے بعد ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کیا وغیرہ وغیرہ، اسے بھی ہم جاننے والا ہی کہیں گے، اسے بھی عالم ہی کہیں گے۔ لیکن اگر بات اسلامی آئے، مذہب میں آئے، تو اسلامی اسکالر کی بات آئے، اسلامی عالم کی بات آئے، تو ان کا مرتبہ ویسا مرتبہ نہیں جیسے دنیاوی عالم کا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاءوں کے وارث ہیں۔ مینس کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جو انبیاء ہے، انبیاء کا مشن جو ہے وہ کن کو آگے لے کے چل رہا ہے، وہ عالم ہے۔ مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک انبیاء، ایک نبی کا وارث کن کو کہا گیا ہے؟ کسی بھی بزرگ وغیرہ 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 کا نام نہیں ہے، ہر عالم کا، اسلام میں جو عالم ہے اس کا نام لیا گیا ہے۔ عالم کا اتنا احترام ہے، عالم کا اتنا ادب ہے، کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی کس چیز میں لگا دیتا ہے؟ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے دین میں صرف کر دیتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت میں صرف کر دیتا ہے۔ اس کا یہ کام ہے اور اس کا مرتبہ بھی ایسا ہے۔ اور آپ کا جو سوال ہے کہ ہمیں وہ کون سا درجہ ان لوگوں کو دینا چاہیے؟ سب سے افضل درجہ، افضل ترین درجہ سب سے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم دین جانتے ہیں۔ ہمیں کوئی دین کا مسائل ہوتا ہے تو ہم ایک عالم کے پاس جاتے ہیں اور کسی کے پاس نہیں جاتے، حقیقت ہے۔ اور عالموں کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دن بدن لے جائیں۔ لیکن آج اگر ہم اس کو آج کے زمانے میں کمپیئر کریں، ان عالموں کو، حقیقی عالموں کو آج کے زمانے میں کمپیئر کریں، تو ہمیں کہیں پہ سر جھکانا پڑتا ہے، مطلب کہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں گے کہ سارے عالم ایک جیسے نہیں ہیں، ایک ہو گیا عالم کا ہونا، مطلب کوئی دارالعلوم گیا، اس نے وہاں پہ 7 سال 8 سال 9 سال پڑھا، وہ عالم بنا، کوئی مفتی بنا، کوئی مولوی وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جب اب دنیا میں اور یہ جب اب یہ علم حاصل کر کے آئے، اب ان کو اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، تو ان میں سے سارے دین کی خدمت نہیں کرتے۔ ہم عالم، یہ احترام جو ہے، یہ ادب جو ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حقیقی اللہ کے دین کے ساتھ خیانت نہ کرے، حقیقی دین پہ چلے، وہ کام کرے جو ان کے سپرد کر دیا گیا ہے، جو ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو ان کے حوالے کر دیا، وہ عالم ہے، اس کو ہم عالم کہیں گے۔ لیکن جو اب دین کے کام نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ احترام وغیرہ جو ہے، ان کو میں کہوں گا کہ ان کو عالم کی کیٹیگری میں نہیں لائیں گے، کیونکہ کوئی جو ہے عالم بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر ہم مطلب میں بات کروں گا اپنی کشمیر کی، میں کشمیر میں رہتا ہوں، سری نگر میں رہتا ہوں، اگر میں کہوں کہ اس معاملے میں اگر اس وقت لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو ان میں اکثر عالموں کا ہاتھ ہے۔ ہمارے اکثر علماء دین کہتے ہیں، ممبر پہ چڑھ کے، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چڑھ کے فرماتے ہیں کہ میں کشمیر میں کہوں گا یہ بات، یہ علماء کہتے ہیں اکثر کہ اگر یہ کشیر کو خراب کر، سو کر عالم ہو، سو کر مولوی ہو، سو کر مفتی ہو۔ کیونکہ یہ عالم جب ہوتا ہے کہ اکثر، سارے اس کیٹیگری میں کچھ لوگ ہیں، بلکہ تعداد زیادہ ہے ان کی، وہ کیا کریں گے کہ وہ اس عالم کو نا ایک پیشہ سمجھتے ہیں۔ مطلب میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بچے تھے، مطلب جب آپ بچے تھے، جب آپ چھوٹے تھے، میں بھی جب ہم سکول میں جاتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ میں کہتا تھا ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا،
مجھے وہ آفیسر بننا ہے, IAS کرنا ہے, KAS کرنا ہے. تو یہ سب جو ہے نا, یہ کوئی پیشہ ہے جس میں ہم کما سکتے ہیں, جس میں ہم کام کر سکتے ہیں. عالم اس لیول کا نہیں ہے. عالم ایک پیشہ نہیں ہے. وہ پیسے کمانے کے لیے عالم نہیں بنتا. وہ اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے عالم نہیں بنتا. ہاں, جب وہ دین کی خدمت کرے گا, جب وہ لوگوں کی خدمت کرے گا, تو اس کا جو معاوضہ اسلام نے طے کر رکھا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. لیکن عالم جو ہے وہ اس دین سے چندے اکٹھے کر رہے ہیں, چندے جمع کر رہے ہیں. انہوں نے دین کو ہی بزنس بنایا ہوا ہے. آپ اکثریت یہ دیکھیں گے, اگر آپ فیس بک ابھی کھولے فیس بک, آپ 10 منٹ دیکھیں گے کسی نہ کسی علماء کا ڈیبیٹ آئے گا. جب 2 عالم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہے, اس مسئلے کو حل کرے. لیکن یہ ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے کرتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ نیچا دکھانے کے لیے. مطلب یہ کم تر ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, میں اس کو ہرا دوں گا, ہرانے کے لیے. جب فیس بک وغیرہ پہ تھمبنیل لگا ہوتا ہے تو تھمبنیل پہ ایک سائڈ سے ایک عالم اور دوسرے سائڈ سے دوسرے عالم کا فوٹو لکھا ہوتا ہے, ٹک لگی ہوتی ہے اور دوسرے پہ کراس لگا ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر لکھا بیچ میں ورسز لکھا ہوتا ہے, اور وہ تھمبنیل میں وہ آگ وغیرہ جیسی لگائی ہوتی ہے کہ یہ لگے یہ نہیں کچھ ہوا ہے. یہ اکثریت ہے. دیکھیے, یہ حقیقت حال ہے کہ ہم چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو, چاہے حنفی ہو, شافعی ہو, حنبلی ہو, یا مالکی ہو, یا اب حنفی میں بریلوی ہو, دیوبندی ہو, یا اہل حدیث ہو, سب ہمارے بھائی ہیں. ہم سب کو یہ شیعہ ہو, ہم سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, سب مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان سب ہیں نا, کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے چند عالم یہ بھول جاتے ہیں, ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ تلے ہیں. یہ دین کی خدمت نہیں کرتے. ان کو عالم کہاں سے کہیں گے؟ انہوں نے دین کی کون سی خدمت کی ہے؟ یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں, اور ان کے چند بڑے, انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے دین کے نام پہ صرف چندے جمع کیے ہیں. انہوں نے دین کے نام پہ صرف پیسے کمائے ہیں. ان کی کون سی بزرگی ہے؟ انہوں نے دین کے لیے کون سی خدمت کی؟ وہ کسی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں, جمعہ پڑھاتے ہیں, کہیں پہ کوئی پروگرام کرتے ہیں سیرت کا, وہ اس کے پیسے لیتے ہیں, اور جو وہ کام کرتے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں فتنہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. ہم اصل عالم کس کو کہیں گے؟ جس سے ہم, مطلب میں کہوں بزرگ کسے, دین کی خدمت کس نے کی؟ اللہ کا ولی کون ہے جس نے قرآن کی خدمت کی؟ دیکھیں, میں کشمیر کے چند بڑے بزرگوں کی بات کروں گا, جس میں ایک کی بات کروں گا, ایک کی بات. کشمیر میں ایسے بزرگان دین آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے پوری زندگی طے کر دی کشمیر کو مسلمان بنانے میں, اپنی زندگی لگا دی, اپنے گھر چھوڑ دیے. میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا, میں کہوں گا خرمو کی بات. خرمو میں یہاں پہ ایک زیارت ہے, حضرت شیخ علی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سرہند کے رہنے والے ہیں. یہ کشمیر کیوں آئے؟ یہ پیسے کمانے نہیں آئے, یہ چندے اکٹھے کرنے نہیں آئے, یہ چندے جمع کرنے نہیں آئے. انہوں نے کوئی فتنہ نہیں پھیلایا, انہوں نے کسی مسلمان کو کافر نہیں بتایا, انہوں نے فتنے کھڑا نہیں کیے. آج آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں کیونکہ علماؤں کا کیا کرایا ہے. اور جب پیسوں کا معاملہ آتا ہے, مطلب آپ دیکھیں گے ہمارے کشمیر میں چند مسجدیں ایسی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے, ایسا ہے سوشل میڈیا پہ یہ آیا ہے کہ کسی مسجد میں بورڈ لکھا ہے یہاں فلاں مکتبہ فکر کا بندہ نہیں آ سکتا. جی بالکل. نماز کے ٹائم میں دیکھتے ہیں کون کیسے نماز پڑھتا ہے, کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کو ایسے لوگ دیکھتے ہوتے ہیں گور کے, اس کو اکثر مسجد سے باہر کر دیتے ہیں. یہ بھی مسئلے پیش آئے ہیں کشمیر میں. لیکن آپ مجھے ایک سوال بتائیں, چلو میں نے مان لیا یہ اختلاف ان کے ٹھیک ہیں, لیکن جب یہ چندہ جمع کرتے ہیں, جو یہ پیسے کا ڈبہ ہوتا ہے, کیا اس پیسے کے ڈبے پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں مکتبہ فکر کا بندہ اس میں پیسہ نہیں ڈال سکتا؟ لکھا ہوتا ہے وہ پیسے کے معاملے میں یہ جو بھی ہے ان کو فرقے کہیں کیا کہیں, یہ نہیں دکھیں گے. پیسے سب ڈال سکتے ہیں. یہ کب دکھیں گے؟ جب ان کو دین کے معاملے میں بات آئی تب فتنے. پیسے سب ڈال سکتے ہیں. اچھا, میں سرہند سے آئے یہاں دین کی خدمت کی نا, دین کی خدمت. اچھا, میں کہوں گا کشمیر کے ایک بڑے عالم, بڑے بزرگ کی حضرت شیخ العالم علیہ رحمہ, انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا, انہوں نے قرآن کی خدمت کی, یہ دین کی خدمت ہوئی. ہمارے جو یہ عالم ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ چند عالم سارے نہیں, انہوں نے کیا کیا؟ دین کی کون سی خدمت کی؟
یہ ابھی تک دین کا کھا رہے ہیں اور ان کا دین مطلب ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا دین کو. عالم کا احترام معاشرے میں بگاڑ ہی پیدا کرتے ہیں. آپ دیکھیے لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے, اور فلاں عالم نے کہا ایسے, فلاں عالم نے کہا ایسے, فلاں عالم نے کہا ایسے. تو ہم کو چاہیے کہ چند ایسے عالم پکڑے جو ہمیں حقیقی دین بتائیں, دین پہ چلنے کا راستہ بتائیں. حقیقت میں اسلام کس لیے اترا ہے, اس کے یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے کیوں ہوا ہے, دین کا اصل مقصد کیا ہے, جو ہمیں یہ بتائے. ہمیں ان عالموں کو سننا چاہیے. اور جو یہ مکتب فکر کی باتیں ہیں, ایک فلاں مسلک سے دوسرا فلاں مسلک سے, یہ سب باتیں بکواس ہے. اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید فرماتا ہے جس نے دین میں تفرقہ فرقہ ڈالے لا تفرق دین, وہ آیت قرآن مجید کی, جس نے دین میں فرقے ڈالے اس کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, مسلمان ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وما کان من المسلمین, ابراہیم حنیف وما کان من المسلمین, وہ آیت کریمہ آپ کو قرآن مجید کی یاد ہوگی کہ ہمیں مسلمان بنا کے بھیجا گیا. ہمیں جب کہیں گے تم کیا ہو, تو مسلمان بس سمپلی ہم مسلمان ہیں نا, یہ کافی ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, حدیث کو مانتے ہیں, صحابہ کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, بزرگان دین کو مانتے ہیں. ہاں اب ایک بات ہے, جب کوئی بندہ, جب کوئی بزرگ, جب کوئی عالم جب یہ دین کی کوئی خدمت کرے گا, دین کا کوئی کام کرے گا, اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے, کوئی غلطی اس سے سرزد ہو سکتی ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کی ساری زندگی ہم زیرو سے ملٹیپل کر دیں. کوئی عالم دین کی خدمت کرے, کسی جگہ اسے کوئی غلطی سرزد ہو جائے, کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہو جائے, اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس کی زندگی کی سارے کام, زندگی کے سارے زیرو سے ملٹیپل کر دیں. اور اکثریت ہم دیکھیں گے جب ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی عالم جب 40 منٹ یا گھنٹے کا کلپ دیکھ رہا ہوتا ہے, ہم گھنٹے کو بھول جاتے ہیں. اگر اس کو 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ کی کوئی مسٹیک ہو جائے, اس کو پکڑ لیتے ہیں, اسی کو سوشل میڈیا پہ چڑھا کر اس کو ویوز لاتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا بولا, اور لوگوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. لوگوں میں ایسے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. عالموں کا ایک مرتبہ ہے جو ہمارے سروں کے تاج ہے. عالم ہمارے سروں کے تاج ہے, لیکن وہ جو حقیقی میں عالم ہے وہ نہیں جو دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے عالموں جیسا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ میں نے آپ کو پہلے بولا, ہمیں چاہیے کہ چند ایسے عالم ڈھونڈے جو ان مسلک, ان فرقہ پرستی, ان فتنوں وغیرہ سے چھوڑ کے باتیں کریں, بالکل ان سے ہٹ کے ہو, ان کو سنیں, حقیقی دین کو سنیں, دین کا معنی کیا ہے. اب ایک بات یہ برا ایفیکٹ اس کا پڑا کہ اب اس کی وجہ سے لوگ غیر مسلم جو ہے وہ اب اسلام کو ہی برا سمجھتے ہیں اسلام ایسا, اس میں فتنہ ہے, اس میں وغیرہ ہے, لیکن یہ اسلام کی غلطی نہیں ہے. اسلام میں ایسا کوئی بھی چیز فتنہ, اسلام ایک امن والا مذہب ہے, سکون اس میں ہے, لیکن ایک عالم سے اسلام کو جج نہیں کر سکتے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان عالموں کو سنیں جو حقیقت میں ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عالموں کے پیچھے ان کی پیروی کرنے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ان کی ہیں, ہم ان کی پیروی کرنے کا, اور قرآن مجید جیسے نازل ہوا ہے اس پہ چلنے کا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کرے. السلام علیکم.